سلطان برقیارق عالم اسلام کے فرزند عظیم سلطان علیہ پرسلان کا پوتا اور ملت مسلمہ کے محسن اور رجل عظیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے نہ صرف خلافت بغداد کو تقویت بخشی بلکہ بنی بویہ سے اس کی جان چھڑائی، جو خلیفہ پر عذاب کی صورت حاوی تھے، اور خلیفہ بغداد ہر کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھا۔ سلجوقی سلطانوں کا دور وہ سنہری دور تھا کہ انہوں نے ایک طرف صلیبیوں کو در پہ در شکستیں دے کر ان کی عسکری طاقت کی کمر توڑ دی، تو دوسری طرف ان کی عظمت، اسلام سے ان کی محبت اور ان کی قوت کو دیکھتے ہوئے وحشی منگولوں کو کبھی جرأت و جسارت تک نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں، اس لیے کہ سلجوقی اپنے دفاع کرنا جانتے تھے۔ افسوس صد افسوس، سلطان برقیارق کو ساری زندگی دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک اندرونی بغاوتیں اور شورشیں جو خود ان کے بھائی کھڑی کر رہے تھے، اور دوسری باطنی قوتیں جو مسلمانوں کی عظمت کو زنگ آلود کرنے کے در پہ تھیں۔ افسوس، سلطان برقیارق جب ان دونوں قوتوں کا اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہوا تو موت نے اسے آ لیا، اور وہ صلیبیوں کے خلاف اس طرح حرکت میں نہ آ سکا جس طرح اس کے آباؤ اجداد آتے رہے۔ دوستوں، مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہجری 486 کی سرد ٹھٹری ہوئی رات بڑی تیزی کے ساتھ سیر سے گلے ملنے کو بھاگی جا رہی تھی۔ ایسے میں ہی گہری رات کی تاریکی میں چند سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ انداز میں دوڑا رہے تھے جو شاہراہ دریائے جیحوں کی طرف سے آتی ہوئی وہاں سے نیشا پور سبزوار کی نماز سے گزرتی ہوئی اصفہان کی طرف چلی گئی تھی۔ اصفہان شہر سے چند فرلانگ دور کچھ مسلح جوان رک گئے، شاید انہوں نے یہ سارا معاملہ پہلے سے طے کر لیا تھا۔ صرف 3 اسوار اصفہان شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان 3 سواروں میں سے ایک کا نام ایاز بن سیف الدین، دوسرے کا نام چکرمش بن صالح اور تیسرے کا نام برسک بن برسک تھا۔ یہ تینوں وہاں رکنے والے مسلح ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر ایک سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مسلح جوان یہی کھڑے رہیں، ہم تینوں اصفہان شہر کی طرف بڑھیں اور سلطان برقیارق کو اصفہان کے زندان سے نکال کر یہاں لانے کا اہتمام کریں؟ ان سب کا سرکردہ ایاز بن سیف الدین ہی تھا، جس کی بنا پر اس سے مشورہ کیا گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے باپ کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے کیونکہ قتل کر دیا تھا، لہٰذا ایاز کی پرورش نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے سلطان برقیارق کی ماں زبیدہ نے کی تھی۔ بہرحال آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ تینوں سوار اپنے ساتھ ایک خالی گھوڑا لے کر بڑی تیزی سے اصفہان شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے۔ فصیل سے اتنے فاصلے پر جا کر وہ رک گئے کہ اگر فصیل سے کوئی تیر چلایا جائے تو ان تک نہ پہنچے۔ وہاں رکنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ایاز بن سیف الدین نے اپنی کمان سیدھی کی اور جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر اس نے اس انداز سے چلایا تھا کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ جلتے پروں کا وہ تیر اصفہان کی فصیل کے اوپر سے کس نے مشرقی جانب چلایا ہے۔ جلتے پروں کا تیر چلانے کے بعد ایاز بن سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھی برسک بن برسک اور چکرمش بن صالح بالکل خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ فضاؤں کے اندر جلتے ہوئے تیر کے بلند ہونے کے چند ہی لمحوں بعد رسیوں کی ایک سیڑھی اصفہان شہر کے مشرقی دروازے کے قریب نیچے گرائی گئی۔ اس کے بعد کچھ مسلح جوان فصیل کے اوپر کھڑے رہے۔ صرف ایک شخص نیچے اترا تھا جو رات کی تاریکی میں ایک حیولے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ نیچے اترنے والا جب اپنے پاؤں زمین پر جما چکا تب فصیل پر کھڑے لوگوں نے رسیوں کی سیڑھی پھینک دی تھی، یہاں تک کہ جو رسیوں کی سیڑھی زمین پر اترا تھا وہ بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی ایک خالی گھوڑا لے کر کھڑے تھے۔ ان کی طرف بڑھنے والا سلطان برقیارق ہی تھا۔ سلطان برقیارق
جب ان تینوں کے قریب گیا تب وہ تینوں اپنے گھوڑوں کی طرف گئے۔ سلطان برقع روک آگے بڑھا، پہلے ایاز بن سیف الدین سے گلے ملا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر اسی طرح چکرمش اور برسک بن برسک سے ملا۔ اس کے بعد سلطان برقع روک خالی گھوڑے پر سوار ہوا۔ چکرمش اور برسک بن برسک اپنی ننگی تلواریں لے لیے آگے ہو لیے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے سلطان رہا اور سلطان کے پیچھے اپنی برہنہ تلوار فضا میں بلند کیے ایاز بن سیف الدین تھا۔ اس طرح چاروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اس سمت سر پٹ دوڑا دیا جہاں وہ اپنے مسلح جوانوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ دراصل سلطان برقع روک سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ حالت کی سمت ظریفی کی جب نظام الملک توسی کو حسن صباح کی فدائیوں نے قتل کر دیا تو سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بغداد کی طرف بڑھا۔ ہجری 485 میں وہ بغداد میں داخل ہوا۔ اس موقع پر اس کی بیویوں میں سے تیر کمان خاتون اس کے ساتھ ہی تھی، جسے تاریخ کے اوراق میں ترکمان خاتون جلالیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وقت کی ستم ظریفی اور مسلمانوں کی بدقسمتی کے بغداد میں داخل ہونے کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی بیمار ہوا اور ہجری 485 میں انتقال کر گیا۔ جب تک سلطان ملک شاہ سلجوقی زندہ رہا، نہ کسی صلیبی کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہوئی اور نہ ہی شمال کے وحشی منگولوں اور تاتاریوں میں اتنی ہمت تھی کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں۔ حالانکہ سلطان ملک شاہ کی سلطنت ان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے وقت اس کی بیوی ترکمان خاتون سلطان کے ساتھ بغداد میں موجود تھی۔ سلطان ایسے خاتون کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام محمود تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکمان خاتون نے مسلطن سلطان کی موت کو چھپایا اور اس کی لاش لیے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان کے امراء میں تاج الملک وغیرہ اور کچھ دیگر امراء اس کے اہم رکاب تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اور سرکردہ رئیس اور امیر کربوگا جو بعد کے دور میں والی موصل ہوا، وہ بھی ترکمان خاتون سے آن ملا تھا۔ اس موقع پر ترکمان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی انگوٹھی امیر کربوگا کو دیکھ کر والی قلعہ اصفہان کے پاس بھیجا۔ اصفہان کے قلعہ دار نے سلطان کی انگوٹھی دیکھ کر قلعے کی کنجیاں کربوگا کو دے دیں۔ کربوگا نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ترکمان خاتون بھی اصفہان آن پہنچی۔ اس نے اصفہان میں آتے ہی بڑے بڑے امراء اور سالاروں کو خوب نوازا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نابالغ بیٹے محمود کی تخت نشینی کی تیاری کی اور لوگوں سے اس کے سلطان ہونے کی بیعت لے لی۔ محمود کی بیعت لینے کے بعد ترکمان خاتون نے عباسی خلیفہ بغداد کی خدمت میں درخواست کی کہ اس کے بیٹے محمود کی سلطان ملک سلجوقی کے بعد باضابطہ تخت نشینی ہو گئی ہے اور اراکین سلطنت نے اس کی بیعت کر لی ہے، لہذا کتبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس شرط سے اس معاملے کی منظوری دی کہ محمود ابھی نابالغ ہے، اس کی نابالغی تک ترکمان خاتون کا ایک امیر انز امور سلطنت کا نگران اور منظم رہے گا، جبکہ دوسرا امیر مجد الملک اعمال کے تقریر و تنزل کا مختار ہوگا۔ ترکمان خاتون یعنی محمود کی ماں شاید ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرتی، پر اس موقع پر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلیفہ کا پیغام لے کر گئے تھے، ترکمان خاتون کو سمجھایا کہ شرن تمہارا لڑکا نابالغی کی وجہ سے حکومت اور سلطنت کی باغ دوڑ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر تم ان شرائط کو قبول نہ کرو گی تو سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دوسرا لڑکا تخت نشین کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مجبوراً ترکمان خاتون نے شرائط مذکورہ بلا کو منظور کر لیا اور اس طرح اس کے بیٹے کو سلطان تسلیم کر لیا گیا اور اس کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا۔ جب ترکمان خاتون اس سارے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے برقع رو کو گرفتار کر کے اصفہان کے زندان میں بند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد اس کی سلطنت کی یہ عجیب حالت تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جو بڑا پائے کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت کا سکہ چین سے شام تک اور اقصائے شام سے یمن تک چلتا تھا۔ اس کے علاوہ رومن حکمران اسے جزیہ دیتے تھے اور بڑی بڑی حکومتیں اس کا نام سن کر لرز جاتی تھی۔
جہاں تک سلطان برقیہ روق کا تعلق ہے تو برقیہ روق سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام زبیدہ تھا جو سلطان ملک شاہ کی چچی یاقوتی بن داؤد کی بیٹی تھی۔ برقیہ روق کی گرفتاری پر اس کی ماں زبیدہ نے اپنے سالاروں اور امراء سے مشورہ کرنے کے ساتھ ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی کی حمایتی اور حامی تھے۔ ان سب نے ترکمان خاتون کے مقابلے میں زبیدہ خاتون اور اس کے بیٹے برقیہ روق کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ چنانچہ یہ عزم کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ سلطان برقیہ روق کو اصفہان کے زندان سے نکالا جائے اور اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ترکمان خاتون کی بدقسمتی کہ جس وقت اصفہان کے زندان سے برقیہ روق کو نکالا جا رہا تھا اس وقت وہ اپنے بیٹے محمود اور کچھ دوستوں کے ساتھ بغداد کی طرف گئی ہوئی تھی، لہذا اس کی غیر موجودگی میں برقیہ روق کے حامیوں نے برقیہ روق کو زندان سے نکال لیا۔ برقیہ روق زندان سے نکالنے کے بعد امیر ایاز بن سیف الدین اپنے ساتھی اور مسلح جوانوں کے ساتھ برقیہ روق کو اپنے شہر کی طرف لے گیا۔ وہاں ان کے ساتھ سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور اس کا نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ترکمان خاتون جو اپنے بیٹے محمود کے ساتھ بغداد میں تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس خبر کو سن کر وہ بڑی تیزی سے اور برق رفتاری کے ساتھ بغداد سے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر اور اپنے لشکر کے ساتھ سالار تاج الملک کو اپنی طاقت اور قوت مجتمع کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال ترکمان خاتون اصفہان پہنچی اور بڑی تیزی سے اس نے دوبارہ برقیہ روق پر حملہ آور ہونے اور اسے گرفتار کر کے اس کا خاتم کرنے کی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان برقیہ روق کو اصفہان کے زندان سے نکال لیا گیا ہے تو وہ سلطان کے گرد جمع ہونے لگے، اس لیے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد وہ سب سے زیادہ اس کے بیٹے برقیہ روق کو ہی پسند کرتے تھے۔ اس طرح امیر ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی سلطان برقیہ روق کو لے کر رے کی طرف بڑھے اور رے شہر تک پہنچتے پہنچتے سلطان برقیہ روق کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ رے شہر کا حاکم ان دنوں ارگش نظامی تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لوگ برقیہ روق سے بڑی عقیدت اور عرت مندی کا اظہار کر رہے ہیں اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے سرگرداں لشکری اور سالار بھی سلطان برقیہ روق کے پاس جمع ہو گئے ہیں، تب ارگش نظامی نے بھی سلطان برقیہ روق کے اطاعت کو قبول کر لی اور اس کے پاس اس وقت جو لشکر تھا اس لشکر کے ساتھ ارگش نظامی سلطان برقیہ روق کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ارگش نظامی کے مل جانے سے سلطان برقیہ روق کی قوت میں اضافہ ہوا، لہذا سب سے پہلے اس نے رے شہر پر قبضہ کیا۔ اپنی ماں اور دوسرے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو اس نے رے شہر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے انتہائی اہم قلعے کی طرف بڑھا جس کا نام تبرک تھا، اور جس طرح سے سلطان برقیہ روق بڑے فوائد حاصل کر سکتا تھا، چنانچہ اس قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے سلطان برقیہ روق اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس سمت بڑھا تھا۔ تبرک شہر اور اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر سلطان برقیہ روق اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ تبرک کا حاکم اور قلعہ دار اب پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر سلطان برقیہ روق کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان برقیہ روق چاہتا تو آتے ہی تبرک کے حاکم اور قلعہ دار پر حملہ آور ہوتا اور یقینی طور پر اسے اپنے سامنے زیر کر کے تبرک پر قبضہ کر لیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل سلطان برقیہ روق تبرک شہر اور قلعہ صفائی سے زیر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان کے لشکر نے پڑاؤ قائم کر لیا تب سلطان نے اپنے بھائی سنجر کے علاوہ اپنے بڑے سالاروں میں سے ایاز بن سیف الدین، چکرمش بن صالح، سکمان بن ارسک اور برسک بن برسک کے علاوہ دیگر بڑے سالاروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب یہ سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سب سے پہلی بات جو میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
ہماری بدقسمتی ہے کہ دونوں طرف مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صفا آرا ہو رہے ہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تبرک کا قلعہ دار بڑی منوی اور ہٹ دھرمی ہے۔ میں چاہتا تو آتے ہی اس پر حملہ آور ہو کر جنگ کا فیصلہ کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے معاملات صلح صفائی سے طے ہونے چاہیے۔ میں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ ایک سفیر کو تبرک کے قلعہ دار کی طرف روانہ کروں، یہ سے اس سے جا کر صلح صفائی کی بات کریں، بلکہ نرم رویے رکھیں اور اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے مجھے اپنا سلطان تسلیم کر لیا ہے اور تبرک کا قلعہ کیونکہ میری عملداری میں آتا ہے، لہذا تبرک کے والی اور قلعہ دار کو میرا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ اگر وہ اطاعت شعاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقیہ روک رکا، اور جب اس نے اپنے سالاروں سے اس تجویز سے متعلق گفتگو کی تو سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے سالاروں کو سفیر بنا کر تبرک کے حاکم اور قلعہ دار کی طرف روانہ کیا۔ وہ سفیر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ فید علم لہراتا ہوا تبرک کے قلعہ دار کے لشکر کی طرف گیا اور تبرک کے قلعہ دار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ 4 مسلح جوان سلطان کے سفیر اور اس کے دونوں ساتھیوں کو تبرک کے قلعہ دار کے خیمے میں لے گئے، جو اس کے پڑاؤ کے پشتی حصے میں نصب تھا۔ سلطان کے تینوں قاصد تبرک کے قلعہ دار کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر قلعہ دار اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے سلطان کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھر جب تینوں نے اس کے کہنے پر بیٹھ کے تب تبرک کے قلعہ دار نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ تمہیں برقیہ روک نے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ سلطان کے سالار نے ان الفاظ کو ناپسند کیا تھا اور قلعہ دار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برقیہ روک نہیں، سلطان برقیہ روک کہو۔ قلعہ دار کے چہرے پر طنز سی یہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، جب میں اسے سلطان تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر میں برقیہ روک ہی کہوں گا۔ سلطان برقیہ روک کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بس تم یہ کہو، تم کیا پیغام لے کر آئے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس سالار نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، دیکھو دونوں مسلمان ہیں، اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ سلطان برقیہ روک کی سب بیعت کر چکے ہیں، اب وہ اپنے باپ ملک شاہ سلجوقی کے بعد مسلمانوں کے سلطان ہیں، لہذا ان کی اطاعت لازم ہے۔ سلطانوں کے سالار جب خاموش ہوا تب قلعہ دار جھٹ سے بولا، کسی نے اس کے سلطان ہونے کی بیعت نہیں کی۔ سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکمان خاتون جلالیہ اور اس کے بیٹا محمود اس کے بدترین دشمن ہیں، اور تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ لوگ تو ترکمان خاتون کے بیٹے محمود کو بھی اپنا سلطان تسلیم کر چکے ہیں، اور خلیفہ بغداد نے اس کی بھی تصدیق کر رکھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ برقیہ روک کے ساتھ اس کا کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں ہے۔ سفیر پھر کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جس طرح محمود کے ساتھ اس کی ماں ترکمان خاتون ہے، اس طرح برقیہ روک کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ ہے، اور پھر برقیہ روک کا بھائی سنجر بھی اس کے ساتھ ہے اور ہر طرح سے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا بھائی محمد بھی برقیہ روک کے زیر سایہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیر رکا، پھر دوبارہ قلعہ دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اگر مسلمانوں کے یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو کئی بھور لگی ٹہنی آگ و خاک کا شکار ہو جائیں گی، خوشبو کی کہانیاں رسوائی شعاری اور بدن فروشی میں ڈوب جائیں گی، بے آبروئی کے پرچم عزت نفس کو جھکاتے پھریں گے، کالے مکروہ صاحب بڑی بڑی خواہشوں کو جنم دیں گے، اور یہ بھی لازم ہے کہ سلطان برقیہ روک تمہیں جھکائے اور اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا جائے گا بھی نہیں۔ جب ایسا ہوگا تو ان کے علاقوں میں شفق رنگ لمحوں سے بھری کئی صدائیں وقت کے اڑتے بگولوں کے سپوت میں ڈوبے جائیں گی، کئی گھرانے غم اور دکھ کا شکار ہو جائیں گے، کئی لشکری خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان کا سفیر جب دم لینے کے لیے رکا تب قلعہ دار بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر برقیہ روک نے ہماری انا کی شکستگی
بے آبروئی کا ہیجان آفتوں کا سے کرب کی منزل بننے کی کوشش کی تو وہ تبرک نام کے اس قلعے سے باہر اپنے لیے تلکتی جلتی دوپہر کا سواں دیکھے گا۔ ہم اس کے لیے فطرت کے منفی عمل کی طرح حرکت میں آئیں گے، زمین کو اس کے لیے جہنم سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ میری طرف سے واپس جا کر برکہ روگ کو یہ پیغام دینا کہ اس کی لشکریوں کی تعمیر و تجہیم کے علاوہ اس کے اپنے آزاد جواہرہ کی تنظیم ہم برباد ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ چاروں اطراف اس کے لیے خونی تعبیروں کی حدیثیں ذلت و ننگ کے نصاب کھڑے کریں گے۔ اس کے تن کے بعید شعور ذات کی سوچوں، اس کی شیشہ جاں اور روحوں کے ساگر میں برباد کے بے کراں شعلوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔